یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال طاعت بے ریا۔ 100 سال تو ہماری عمر ہی نہیں ہے اس امت میں۔ 100 سال بھی اگر 1000 سال بھی عمر ملے اور 24 گھنٹے بندہ عبادت میں لگا بھی رہے اور وہ بھی بے ریا، پھر بھی ایک لمحہ کسی نیک بندے کی صحبت میں مل گیا، کام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے علم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سمندر تھے، آفتاب تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو صحبت کی تلاش، صحبت تلاش کی کس کی؟ جو عالم نہیں تھے، لیکن عمل کامل رکھنے والے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رہتے۔ بریلوی بھی ان کے غلام ہے، دیوبندی بھی ان کے غلام، ایک ہی پیر ہے۔ دیوبند کے وہی پیر ہیں اور بریلوی کے بھی وہی پیر ہیں۔ کمال یہ ہے ایک ہی پیر۔ صحبت کی ضرورت باوجود اتنی بڑے عالم ہونے کے ان کو بھی ضرورت ہے۔ جتنی بھی کوئی بندہ اس دور میں بھی علم حاصل کر جائے، کمال بھی، پھر بھی اسے تلاش رکھنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ لوگ میری صحبت میں بیٹھے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت میں۔ ہر وقت ہر بڑے چھوٹے بندے کو صحبت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ اجتماع منعقد ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو آپ کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تاریں رب سے جڑی ہوتی ہیں، کنیکشن اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ شب دار ہوتے ہیں، وہ قائم اللیل ہوتے ہیں، وہ صائم الدہر ہوتے ہیں، معرفت کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، لیکن اکثر تلاش کریں گے تو جوتیوں میں بیٹھے کریں گے۔ ہماری حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جتنی بھی القاب میں لے آؤں پھر بھی تھوڑے ہیں، ان کی شان اس سے بھی اونچی رب نے بنائی۔ لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں کبھی اپنے آپ کو کتب نہیں کہا، حضرت نہیں کہا، شیخ نہیں کہا، پیر نہیں کہا۔ آج بھی ان کے لکھے ہوئے موجود ہیں، مسکین فضل علی، مسکین کا جگہ کا نام مسکین پر رکھا، اور جو جماعت بنائی ان کو کیا لقب دیا؟ فقیر۔ پیر مسکین ہے، جماعت فقیر ہے۔ انتم الفقراء واللہ الغنی، فرمایا تم فقیر بن کے رہو، غنی صرف اللہ ہی کافی ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا پیر ہوں۔ انتہائی ایک دفعہ علماء تھے، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر والقرآن، میرے استاد، میرے مرشد، میں نے دورہ تفسیر پڑھا۔ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میری پہلی بیعت ان کے ساتھ۔ مولانا مستجاب خان صاحب چکوال والے، 140 سال سے زیادہ عمر، 3 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، تقریر نہیں کی، صرف نظر ڈالتے تھے لوگ کلمہ پڑھ۔ سبحان اللہ۔ میں نے زیارت کی، کھانا اکٹھے کھایا۔ مولانا غلام حبیب صاحب، مولانا علی المرتضیٰ صاحب، مولانا عبد المالک صاحب صدیقی، مولانا عبد المالک صاحب خلیفہ صاحب، صوفی یار محمد صاحب، 66 مولانا نور بھائی صاحب، 66 خلیفہ آپ کے ساتھ موجود۔ آپ نے سب کو بلایا، فرمایا آپ اتنی پڑھے لکھے لوگ ہو، میرے پاس رہ رہے ہو، میں آپ کی رات دن خدمت کرتا ہوں، سر پہ روٹی رکھ کے لے آتا ہوں،
پانی کے گھڑے بغل میں اٹھا کے آتا ہوں، جب آپ لوگ سو جاتے ہو میں آپ کے جوتوں کو صاف کر کے ترتیب بنا کے رکھتا ہوں۔ مرشد کہہ رہا ہے، اور جوتوں کی مٹی کو اتار اتار کے اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں کہ یا اللہ یہ بڑے نیک لوگ گھر چھوڑ کے آئے۔ میرا مقصد ہے اس میں کیا کہ آپ لوگ میری غلطی کی نشاندہی کرو۔ میں بہت بگڑا ہوا ہوں، مرشد کہہ رہے ہیں مریدوں کو، بگڑا ہوا ہوں، میری غلطیوں کی نشاندہی کرو، تمہارا حق ہے، قیامت کے دن میں پکڑ لوں گا تمہیں اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جب سے آپ کے پاس آئے ہیں ہم نے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسے کہے؟ ہر عمل تو سنت کے مطابق ہو۔ پھر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ لاڑکانے والے ہمارے حضرت کے اجل خلفاء میں تھے، سسر بھی تھے، 80 سال کی عمر میں اپنی 14 سال کی بیٹی مرشد کو دے دی، خدمت کری، کوئی کر کے دکھایا اسے؟ عاشقاباد میں ان کا گاؤں تھا، 3 دن مجھے اسی بندے نے بتایا واقعہ اسی زمانے کا، کہتے 3 دن ایک اجنبی مجلس میں رہا، یہ حضرت کے خلیفے کی بات کر رہا ہوں، 3 دن میں نہ اس نے پانی پیا، نہ روٹی کھائی، نہ نیند کی، بس ایسے پھرتا رہتا تھا، پھرتا رہتا۔ نے کہا وہ مجذوب ہوگا۔ 3 دن کے بعد وہ روانہ ہوا تو جو بندہ اس کو نظر رکھے ہوا تھا وہ پیچھے چل گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے 3 دن نوٹ کیا، تو نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، روٹی نہیں کھائی، نیند نہیں کی، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ جن ہے انسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ عبد الغفار کو دیکھا ہو کہ اس کی مجلس میں کوئی خلاف شریعت کام تو نہیں ہو رہا، مدینے والے نے بھیجا۔ تو پھر آپ نے کیا دیکھا ہمارے مرشد کی مجلس میں؟ انہوں نے کہا میں نے 3 دن گزارے، میں نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں دیکھا۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے، سب بیٹھے تھے، فقیر ہو چپ کر گئے، فقیر ہو پھر چپ کر گئے، پھر فقیر ہو۔ رات یوں ہوا کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا، اور اتنی درد میرا بڑھ گیا کہ میں زمین پہ لیٹ گیا، کیونکہ پہلے دوائیاں گولیاں تو ہوتی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو لیٹتے 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 مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر میں نے اللہ اللہ شروع کر دیا۔ میں نے جب اللہ اللہ کیا تو پھر میرے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب عجیب بات تھی، اتنی بات بھی بلا کو بتانے کی تھی، ہوا خارج ہو گئی، لیکن اپنی ہستی کو یہاں مٹایا، اپنی شخصیت کو۔ بزرگ کبھی کبھی اپنے مقامات کو چھپانے کے لیے ہنسی مذاق کرتے ہیں، بتکلف رہتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بڑا اللہ کے یہاں مقبول ہوں، اپنے آپ کو کمتر رکھتے ہیں، برابری میں رکھتے ہیں، تحقیقت ان کے مقام ہوتے ہیں۔ قریشی نے فرمایا دیکھو فقیرو، جو بندہ ایک ہوا کے اخراج کا اپنی اوپر استطاعت نہ رکھتا ہو، اپنے مولا کا محتاج ہو، اللہ کا، وہ کوئی بڑی بات کر سکتا ہے؟ سب رونے لگ گئے۔ اللہ انہوں نے کہا نہیں کر۔ فرمایا فقیرو، رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا قریشی جو تو نے جماعت تیار کی ہے، روئے زمین پہ ایسی متبع شریعت مجھے جماعت کوئی نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسی ہم بھی تو متبع شریعت ہے، ہم متبع شریعت ضرور ہیں لیکن تقویٰ نہیں، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر خشوع نہیں ہے۔ بتائیں کتنی بندے اس اجتماع میں بیٹھے ہیں جو 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں مراقبہ کرتے ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ 1000 دانے کی تسبیح پہ ذکر اللہ اللہ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت عشاء پڑھ کے گردن سینے سے لگا کے بیٹھتے، فجر کی اذانیں ہو جاتی۔
مسواک ضروری تھے، پگڑی ضروری تھی، عصا ضروری تھا، مصلی ضروری تھا، لوٹا، یہ تھے صوفی کے جو سامان تھا صوفی کا، یہ تھا لوٹا، مصلی، تسبیح اور پگڑی، عصا اور مسواک۔ اچھا مسواک آج کل لوگوں نے یہاں جیبیں بنوا لی ہیں، یہاں ہمارے حضرت کی یہ نہیں، ہمارے حضرت پگڑی کے ایک کونے میں دھاگے سے باندھ کے، مسواک باندھ کے اور پگڑی کے یہاں پہ یوں کھڑا کرواتے تھے اوپر، تاکہ یہ مسواکوں والی جماعت مشہور ہو گئی۔ اور مولانا اور جنہوں نے بکھرے موتی کتاب لکھی ہے، مولانا عمر پالن، یونس پالن پوری نے، اور انہوں نے لکھا ہے حضرت کا یہ واقعہ لکھا ہے مسواک والی سنت کا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں انہی کے سلسلے میں بیعت تھا مرید حضرت قریشی رحمۃ سنتوں کو زندہ کیا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ تم کسی سنت کو زندہ کرنے والے تو بنو، اللہ تمہیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب دینے والا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم اس شیخ کی خانقاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو متبع شریعت تھے، تقویٰ تھا۔ اینٹیں مسجد کے لیے بنائی گئی، کچی غربت تھی، نہر ٹوٹی تو کچی اینٹیں بہہ گئی۔ ایک فقیر بھگت، حضرت وہ جو اینٹیں ہم نے مسجد کے لیے وہ ساری بہہ گئی پانی میں، بڑا نقصان ہو گیا۔ مسکرانے لگے، پر میں نقصان تو نہیں ہوا، کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا ساری بہہ گئی۔ پر میں بھائی ہمارا سودا فقیر سے تھوڑی ہے، ہمارا تو غنی سے سودا ہے، اگر اس نے کچی لے لی ہے تو سمجھو کہ وہ پکی دینے والا ہے۔ اب ہم پکی مسجد بنائیں گے، کچی نہیں بناتے۔ دوبارہ سے اینٹیں تیار کی، پھر پکی بھٹی بن گئی۔ اب بھٹی سے اینٹیں اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، یہ فقیر ہی، فقیر کون تھے؟ علماء، محدثین۔ آج کسی مولوی سے آپ کہیں ذرا جوتا سیدھا کر کے دکھا، میرا کام ہے جوتا سیدھا کرنا؟ مسجد کے خادم کو کہیں یہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھا کرو، کر کے دکھا دے۔ قربان جاؤں، کیا جماعت تیار کی تھی کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی گردن جھکا، پہلے میری گردن پہ رکھو اینٹیں، پھر سارے فقیر اینٹیں اٹھا رہے، علماء، محدثین۔ ایک ملنگ بھنگ رگڑا تھا، اسی وقت اینٹیں اٹھائی جا رہی، تو کسی نے کہا حضرت اس کھجور کے باز نے ایک ملنگ جو ہے وہ بھنگ رگڑا، انہوں نے فرمایا، مسکرائے، فرمایا اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھنگ کیسے پیتا ہے۔ بس اللہ والے کی نظر تھی، جب قریب گئے تو اس نے ایسے اوپر نظر اٹھائی، ایسے کانپنے لگ گیا، ڈنڈا اس کے ہاتھ سے نیچے جا پڑا اور حضرت کے قدموں میں ٹھا کر کے گرا، اللہ اللہ اللہ۔ اب بھی صرف توجہ ڈالی ہے، اور اس کے بعد بیعت ہوا اور اینٹیں اٹھا کے مسجد آ گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی تو ہے تقدیر معلق، اور کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اینٹیں اٹھا رہے تھے، ایک فقیر تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، وہ بیچارہ بعد میں نابینا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک مولی دیکھی، لنگر کی مولیاں اب بھی میں نے لگا رکھی ہیں گھر، اسی طریقے میں بھی جو حضرت لگاتے تھے تو میں بھی ہر سال مولی لگاتا ہوں ثواب کے لیے، اور بزرگوں کا طریقہ جاری رہے۔ تو مولی بڑی تھی، موٹی بھی تھی، اوپر بھی نکلی ہوئی تھی، پتے بھی بڑے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہاں سے گزروں تو میری نظر مولی پہ پڑ جائے۔ پیٹ خالی تھا، دل کرے کہ نکال لوں، کام بھی لنگر کا ہے، مولی بھی لنگر کی ہے، چلو کچھ پیٹ میں چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ہمت نہ ہو، جاتے بھی دیکھوں واپس بھی اسی پہ نظر۔ اچانک حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر آئے تو اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ جاؤ، یہ مولی ہے نا اپنی، اس میں جو بڑی مولی بڑے پتوں والی ہو نا وہ جلدی نکالا۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کام بن گیا، مرشد کو پتہ چل گیا، وہ جا کے جلدی سے اسی مولی کو نکالا اور آ گیا۔
حضرت نے فرمایا کہ لے آ جی جاؤ اس کو دھو آؤ، لیکن پتے نہیں توڑنے، اس کے پتے بھی دھو کے لے آنا، بیٹھو کھاؤ، لیکن مولی نہیں کھانی، پہلے پتے کھاؤ۔ آدھا پتا منہ میں ڈالا، کڑوا تھا، رونے بیٹھ گئے۔ نے فرمایا تم لنگر میں اس لیے نہیں ٹھہرے ہوئے کہ میں تمہارے پر نظر نہ رکھوں، میں تمہاری تربیت میں کمی چھوڑ دوں، یہ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، قیامت کے دن اللہ میرے سے پوچھ لے گا۔ تیرا دل میں یہی تھا نا یہ مولی میں کھا لوں لنگر کی ہے، یہ مولی تیری نہیں تھی، میری نہیں تھی، اس میں سارے 200 علماء فقراء سب کا حصہ ہے، ہمارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے۔ میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ علاقے میں آئے ہوئے تھے اور میں جوان تھا، میں نے ان کا بیان سنا اور مجھے بیان یاد ہو گیا۔ فرماتے میں گھر آیا تو مستورات ساری اکٹھی ہو گئی اور مجھے کہا کہ بیان سنا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتی ہیں ہمیں سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے بخاری صاحب کی نقل اتار کے بیان شروع کر دیا، اور اتنے میں بخاری صاحب بھی حضرت کی مزار کی زیارت کے لیے آ گئے، اور جب وہ پہنچے تو اندر سے میری آواز آ رہی تھی اور میں بخاری صاحب کی نقل پہ تقریر کر رہا تھا، اور میری عمر 14 سال۔ کہتے ہیں بخاری صاحب رک گئے، میرا انتظار کیا، میں باہر آیا تو فرمایا یہ کون نقل کر رہا تھا؟ فرمایا میں ڈر گیا، ایک تو جلال اتنی رعب تھا ان کا، میں تو کانپنے لگ گیا بالکل، اور رونے والی میری شکل ہو گئی۔ بخاری صاحب نے مجھے گلے لگایا، والد صاحب مجھے گلے لگایا، پیار کیا اور 4 انڈے مجھے دیے، اور 4 انڈے دیے، خود وہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور تسبیح لی حضرت کی مزار پہ، ذکر میں بیٹھ گئے، 1000 دانے کی تسبیح دی حضرت کی۔ فرماتے میں نے پیسے لیے، میں بھاگ پڑا سیدھا دکان پہ، چیز جا کے لے لی، اور بخاری صاحب نے مجھے دیکھ لیا کہ میں کھاتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے پکڑ لیا، فرمایا کہ وہ چیز کھا لی؟ میں نے کہا کہتے ہیں یہ تو زیادتی کی ہے تو نے، اس پیسے میں تو تیری ماں کا، تیرے خاندان کا حصہ تھا، ان کو کیوں نہیں کھلایا؟ پہلا سبق دیا مجھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے؟ عمر 12-13 سال عمر۔ والد صاحب نے کہا میری تو آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا صبح میں ادھر ہی ہوں، رات تیری آنکھ کھل جائے گی اور تو نے اٹھ کے آنا ہے تہجد میرے ساتھ ہی پڑھنا۔ والد صاحب نے فرمایا جب تک، ہم نے بھی دیکھا، جب تک زندہ رہے 12 سال کی عمر کے بعد تہجد کی نماز میرے والد صاحب کے نہیں چھوڑی، کبھی بے نماز کے ہاتھ کا نہیں کھایا، کبھی کوئی چیز بازار میں نہیں کھائی، ہوٹل پہ نہیں کھائی، راستے میں نہیں کھائی، جو چیز لیتے گھر میں لے آتے سب کو بانٹ دیتے، وہی عمل۔ یہ تربیت ہے، جو ہم نے سنا سیکھا ہے، میں آپ کو وہی بتانے چلا کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ اتنی پیاری جماعت تیار کی، اور سالانہ اجتماع، اس وقت اجتماع نہیں، لفظ نہیں تھا متعارف، یہ لفظ اجتماع متعارف نہیں، اس وقت لفظ عرس کہلاتے تھے، عرس۔ تو 22 بیساکھ کو مسکین پور شریف میں عرس سے مبارک ہوتا تھا، کلمے لکھے ہوئے میرے پاس۔ لیکن جب عرسوں میں ماحول بدلا، مزارات پہ خرافات کا آغاز ہوا، بدعات کا، رسومات کا، شرک کا، تو شیخ العرب والعجم مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1968 میں جب پاکستان 50 سال کے بعد تشریف لائے تو مسکین پور شریف آئے، مجھے یاد ہے میں نے بیعت کی تھی، میری 7 سال عمر تھی۔ اللہ اکبر، رو پڑے، فرمایا سامعین کو کہ میں مدینے کو دنیا جا رہی ہے، مدینے کو، مدینہ دیکھنے، مدنی آقا کو ملنے، یہ وہ مقام ہے کہ مجھے مدینے والے آقا نے یہاں بھیجا ہے کہ وہاں مسکین پور سے ہوا، اور اگر میں آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ بھی جھاڑو دوں تو میرا یہاں حق ادا نہیں ہوتا۔
बकी में सोए पड़े, जाके देख लें। मेहनत का नतीजा ये निकला कि आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ मिस्कीनपुर का फैज़ न पहुँचा ठहरा। अमेरिका जैसे मुल्क में वाइट हाउस के सामने हमारी खानका बनी ठहरी, हमारी खानका बनी, हमारे सिलसिले के उलेमा बैठे हुए, दारुल इहसान। कनाडा में खानका है, बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, मलेशिया में, इंडिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, अरब। मैं अभी सारा सफ़र करके आया हूँ, मेरे साथी भी बैठे हुए हैं। अब आपको क्या बताएं कि उन्होंने हमें किस तरह से मोहब्बत दी है, किस तरह से इज्जत दी है। यानी कोई कहता है ना जी पलके बिछा दो, उन्होंने पलके क्या बिछाई हैं कि दिल भी साथ बिछा दी। ये मेरे हज़रत कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़, ये उनका अमल है, ये उनका तकवा है। मैं अगर अच्छा नजर आऊंगा तो इसमें कमाल मेरा नहीं होगा, जिसने मेरी तरबियत की है उनका कमाल। मेरी तारीफ तब शुरू होगी जब मेरी औलाद इस मसनद पे ऐसे चल पड़े, तो फिर मेरी तारीफ शुरू हो जाएगी।